سے؟ ہم کیوں محبت کریں عثمان غنی سے؟ ہم کیوں محبت کریں بلال حبشی سے؟ ہم کیوں محبت کریں خالد بن ولید سے؟ ہم کیوں محبت کریں سیدہ فاطمہ سے؟ ہم کیوں محبت کریں امام حسن سے؟ ہم کیوں محبت کریں امام حسین سے؟ ہم کیوں محبت کریں مولا علی سے؟ تو اتنی بات آپ یاد رکھیں، سارے مسلمان یاد رکھیں، آپ نے عنوان دیا ہے تو یاد رکھیں، بہت خاص اور خصوصی عنوان ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلی چیز، ہمارے لیے سب کچھ محمد الرسول اللہ ہے، ہمارے لیے سب کچھ محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر سردی کا اثر نام محمد آنے کے بعد بھی رہ جائے تو پھر ایمان میں کہیں نہ کہیں ہمارے کمی محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، نام محمد کی حرارت اور گرمی وہ ہے، اگر صدق دل سے مردے کے سامنے نام محمد لیا جائے تو خدا اس میں بھی حرارت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ آپ توجہ فرمائیں، ہمارے لیے سب کچھ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ بات دل میں لکھنا، سب کچھ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم نے قرآن مانا، آیتیں تھے، حروف تھے، قرآن مانا، کس کے کہنے پر؟ صرف محمد الرسول اللہ کے کہنے پر۔ ہمیں کیا خبر، ہمیں کیا پتا، بس ایک ساتھ میں کہہ دیا۔ توجہ کرنا، بہت اہم نقطے میں بات آ رہی ہے، سمجھنا، اس لیے کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں، سونے والوں، سونے والے جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اگر آج اگر ایمان بچ سکتا ہے تو فکر رضا کے بغیر ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا پاس ہے، سونا بند ہے، سونا زہر ہے، کچھ پیانے تو کہتا ہے نیند میٹھی تیری بندی کی لالی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا غلط سب کچھ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی ادھر ادھر سے بھی کوئی میرا بھائی بھولا بھٹکا گیا تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیوں ایسا کہتے ہیں کہ سب کچھ محمد رسول اللہ ہے۔ نمبر ایک، قرآن ان کے کہنے پہ مانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، نماز ان کے کہنے پہ پڑھی، ایسے پڑھنا چاہیے، اور اللہ کو بھی ان کے کہنے پہ مانا، کیا کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ورنہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ سنائی نہیں دیتا، اللہ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ زبان میں نہیں آتا، اللہ بیان میں نہیں آتا۔ سوچو تو صحیح، ہمیں کیا پتا اللہ کیسا ہے، کیا شان ہے؟ اللہ اکبر، اس سچے نے کہہ دیا اللہ ہے اور ایک ہے تو ہم نے مان لیا۔ بلکہ اللہ اکبر، مجدد الفسانی فرماتے، کیا فرماتے؟ ارشاد فرماتے، اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرے محمد کا رب ہے۔ وہی جب بندے کی شان کا یہ عالم ہے کہ وہ اشارہ کر دے تو سورج پلٹ آئے، جب بندے کی قوت کا عالم یہ ہے تو ان کو بنانے والے خدا کی قوت کا عالم کیا ہے نا؟ تو ہمارے پورے مذہب کی بنیاد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی ذات۔ پورے مذہب کی، اس کو اور آسان سمجھتے، ایک بات کہتے ہیں بمصطفیٰ برسان خیش رات دی ہماؤس، اگر بہون رسی دی تمام پورا بیس، کہ دین پورا کہ پورا محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ ہمارے لیے سب کچھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے بعد سب کچھ محمد الرسول اللہ ہے۔ بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر، اب ہم لوگ اپنے نبی سے غیر مشروط محبت کرتے ہیں، اور حضور کا عشق ہی ایمان ہے، حضور کی محبت ہی ایمان ہے، حضور کی محبت جان ایمان ہے۔ اگر محبت رسول ہے تو آپ مومن ہیں، اور محبت رسول نہیں ہے تو آپ مومن کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون حبا
گا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ جب تک کہ تمہارے دل میں نبی کی محبت تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ تم مومن نہیں ہو سکتے. اور اب دوسری چیزیں سن لے، توجہ سے سننا جوانوں. جب نبی کی محبت ایمان ہے، نبی کی محبت جان ایمان ہے، ان کی محبت کے بغیر، ان کے عشق کے بغیر، ان کے پیار کے بغیر ایمان ہو نہیں سکتا. تو جس سے عشق ہوتا ہے اس کی گلی سے بھی پیار ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کے کتے سے بھی پیار ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کے جوتوں سے بھی پیار ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اللہ اکبر اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے. اندازہ تو فرمائے، تھوڑی سی توجہ سے سن لیں. یہ خطاب اہل بدعت نہ سنیں، یہ خطاب صرف اہل سنت کے لیے ہے. کیا ہے عشق کا تقاضا؟ توجہ کرنا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام ملت و دین نظام الدین اولیاء لوگوں کے سامنے خطاب کر رہے ہیں، اور آپ کی عادت ہے بڑے سے بڑا آیا آپ کبھی اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے. یہ تو ہمارے علماء کی شرافت ہے کہ نعت روک کر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. یاد رکھنا، محفل کے اندر کوئی کتنا بھی بڑا آ جائے، جب ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو تو صرف ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے. بس اپنی محفل کا مزاج بدلو. بہت رسومات کے چکر میں پڑے، ہر ذکر رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ امین القادری کے آنے پر بھی ذکر مصطفیٰ روک کر آپ ہنگامہ کرتے ہو. کون سے سنی ہو؟ امین القادری کی اوقات کیا ہے؟ رسول اللہ کی گلی کے اندر جو کتا رہا کرتا تھا اس کے پیروں کے نیچے جو ذرات آئے، امین القادری کی وہ بھی ہستی اور حیثیت نہیں ہے. اس کے لیے ذکر مصطفیٰ روک دیتے. نہیں، مزاج بدلنا ہوگا، انداز بدلنا ہوگا. سب کی نسبت رسول اللہ کی نسبتوں میں فرق ہے، یہ بات یاد رکھنا. اور میری گزارش اہل منبر سے بھی ہے، آپ کو بھی تھوڑا اسٹیپ لینا پڑے گا. اگر امین القادری ناراض ہو تو ہوتا رہے، بلکہ جہنمی لوگوں کی پہچان ہے. جب جہنمی لوگ محفل میں آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. آقا فرماتے ہیں اگر کسی جہنمی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جو محفل میں کھڑا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ لوگ میرے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. آپ کھڑے ہو، یہ آپ کی محبت ہے. مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو، میں کون. اور پھر خاص اس وقت جب ذکر مصطفیٰ ہو رہا، ذکر رسول ہو رہا، نہیں، بالکل نہیں. اپنے مزاج کے انداز کو بدلنا پڑے. ہاں، مہمان آئے، نعت جاری رہے، اور جاری نعت میں درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ مہمان کا استقبال کرنا. کم سے کم میرے لیے نعت نہ روکے، یہ آپ کی ذمہ داری سونپ کر کے جانا. میرے لیے نعت نہیں رکنا چاہیے. ہم کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اور اگر میں یہ سوچوں کہ نعت روک کر میرا استقبال ہو تو پھر مجھے اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے کہ میں منافق ہو رہا ہوں. زبان سے تو کہتا ہوں سب کچھ حضور ہے، زبان سے کہتا ہوں سب کچھ حضور ہے، اور عمل سے حضور کی ذات کے سامنے کسی نہ کسی اعتبار خود کو کھڑا کر رہا ہوں. لعنت ایسی فکر پر تمہیں سدھرنا پڑے گا، جلسوں کا مزاج بدلنا پڑے گا. برا لگتا ہے تو 50 بار لگے، لیکن چلے. کیا عرض کر رہا تھا؟ نظام ملت و دین خواجہ نظام الدین اولیاء کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے. خاص طور پہ بادشاہ بار بار ملنے کی تمنا کرتا رہا، کبھی اس سے ملنے نہیں گئے. آنے کے لیے کہا، اجازت بھی نہیں دی. فرمایا فقیر میں 2 دروازے اپنی خانقاہ کے اس لیے بنا رکھے ہیں کہ ایک سے بادشاہ آئے گا، دوسرے سے فقیر نکل کر چلا جائے گا. یہ فکر تھی. لیکن ایک دن، اب توجہ کرنا، بہت خاص بات آ رہی ہے، بہت خاص. ایک دن محبوب الہی حدیث بیان کر رہے ہیں، قرآن بیان کر رہے ہیں، مریدوں کے سامنے اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں. اٹھ کر کھڑے ہو گئے.
محبوب الہی اب میرا مرشد اٹھ کے کھڑا ہوا تو میں بھی بتانے کے لیے اب میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی کھڑا ہو جاؤں، میں نہیں بیٹھوں گا، لیکن آپ توجہ کرنا، محبوب الہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سرکار محبوب الہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے۔ اس کا خطاب ہو رہا ہے محبوب الہی کا، نظام الدین اولیاء کا، کھڑے ہوتے بیٹھتے کھڑے ہوتے۔ جب خطاب پورا ہوا مریدین نے پوچھا سرکار بڑے سے بڑے مالدار، بڑے سے بڑے امیر، بڑے سے بڑے وزیر، کسی کے لیے آپ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے، آخر ہو کیا رہا تھا کہ بار بار اٹھ کر کھڑے ہوتے بیٹھتے، کھڑے ہوتے بیٹھتے، آپ بیان روک روک کر کھڑے ہوتے، واعظ و نصیحت روک روک کر کھڑے ہوتے۔ سنیو، یہ مسلک ہے بزرگوں کا، یہ مسلک ہے صوفیوں کا، یہ مسلک ہے احکاموں کا۔ لوگ کس بات مسلک کی بات کرتے ہیں؟ صحابہ کو گالیاں دے کر کس مسلک کی بات کرتے ہیں؟ اہل بیت کو تیز نگاہوں سے دیکھ کر کس مسلک کی بات کرتے ہیں؟ صحابہ اولیاء اللہ کا مسلک کیا ہے؟ محبوب الہی بیان روک روک کر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ جو بادشاہ سے ملنے نہ گیا وہ بیان روک کر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے۔ پوچھا حضور ہو کیا رہا تھا کہ آپ بار بار اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے؟ محبوب الہی نے جواب دیا میرے مریدو، جب میں بیان کر رہا تھا تو اپنی خانقاہ کے باہر بار بار ایک کتا آتا جاتا تھا۔ توجہ فرمائیں، چشتیت کیا ہے، قادریت کیا ہے، نقشبندیت کیا ہے، سہروردیت کیا ہے، اپنے گھر کی نہیں، میں چشتی بزرگوں کی بات پیش کر رہا ہوں۔ آپ توجہ کریں، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ فرماتے میں بیان کر رہا تھا، کتا بار بار گزرتا تھا، اسی کتے کے احترام میں توجہ۔ پھر کہتا ہوں اہل بدعت کے لیے بیان نہیں، صرف اہل سنت کے لیے توجہ۔ سنیو توجہ، محبوب الہی کے ماننے والے توجہ۔ محبوب الہی کہتے ہیں وہ کتا بار بار آ جا کر رہا تھا، اس کتے کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہو رہا تھا۔ یقیناً اس کا کوئی مذاق اڑا لے گا، اس کا کوئی مذاق اڑا لے گا، اڑاتے رہیں۔ وہ دیوانگی کیا جس کا مذاق نہ اڑایا جائے؟ وہ دیوانگی کیا؟ کہا اس کتے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس کتے میں کیا تھا؟ اس کتے میں کیا تھا؟ قیاس پور دلی کے اس کتے میں کیا تھا؟ اس کتے میں کیا تھا جس کے لیے بیان روک کر کے آپ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے تھے؟ فرمایا کتے میں کیا تھا؟ فرماتے ہیں اسی رنگ کا کتا، توجہ ہے توجہ آپ کی، اسی رنگ کا کتا میں نے ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر کی گلی میں دیکھا تھا۔ میں نے اسی رنگ کا کتا ایک دن اپنے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر کی گلی میں دیکھا تھا۔ تو اس کتے کو میرے پیر کی گلی کے کتے کے رنگ سے نسبت ہو گئی۔ وہ بابا کی گلی کا کتا نہیں آیا، اس کتے کے رنگ سے اس کتے کا رنگ برابر ہے، تو پیر کے گلی کی کتے کے ہم رنگ یہ کتا ہو گیا۔ تو میں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا کہ یہ تو دکھتا ویسے ہی ہے جیسے میری گلی کے پیر کا کتا دکھتا ہے۔ وہ کتا نہیں آیا، ویسے رنگ آ گیا۔ تو محبوب الہی اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب پیر کی گلی کے کتے کے ہم رنگ کا محبوب الہی نے اتنا احترام کیا تو پیر کے گلی کے کتے کا کتنا احترام ہوگا؟ اور جب پیر کے گلی کے کتے کا اتنا احترام ہے تو پیر کے بچوں کا کتنا احترام ہوگا؟ جب پیر کے بچوں کا یہ احترام ہے تو پھر پیر کا کتنا احترام ہوگا؟ اور جب پیر کا اتنا احترام ہے تو پیران پیر کا کتنا احترام ہوگا؟ اور جب وہ احترام اتنا ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس
محمد الرسول اللہ کے احترام کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ